جی اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن محض انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو آپ کیسے یہ پروف کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے؟ تب مجھے اس سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ کیا اس نے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھی ہیں؟ انسانوں کی لکھی ہوئی جتنی کتابیں بھی آج تک میں نے پڑھی ہیں اور جن علوم سے میری دلچسپی رہی ہے، ان میں مذہب بھی ہے، ان میں فلسفہ بھی ہے، ان میں تاریخ بھی ہے اور بہت سے دوسرے علوم فنون بھی ہیں، کسی کتاب کی عمر 100 سال سے اگر زیادہ ہو جائے تو معجزہ ہوتا ہے۔ جانتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ عمر سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو کچھ اس کتاب میں لکھا گیا ہے، جو کچھ مصنف نے بیان کیا ہے، اس کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ لوگ صحیح مان رہے ہیں، اس پر کوئی تنقید ممکن نہ ہو۔ اس لحاظ سے کسی بڑے سے بڑے مفکر، بڑے سے بڑے سائنسدان، بڑے سے بڑے حکیم، بڑے سے بڑے ادیب کی اگر عمر 100 سال ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے بر صغیر کے بڑے لوگوں میں علامہ اقبال کا شمار ہوتا ہے، 1938 میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ میں اس وقت آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کی ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں، ان کے خطوط میں، ان کی بہت سی نظموں میں کیا کیا جگہ ہیں جہاں غلط معلومات ہیں، میں بتا سکتا ہوں۔ ان کے زمانے میں ان پر تحقیق نہیں ہوئی تھی۔ تو کسی بڑے سے بڑے انسان کی کتاب کی یا فکر کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو جائے تو معجزہ ہے۔ قرآن مجید پر 14 صدیاں بیت چکی ہیں اور اس کے ایک حرف کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر کوئی بوسیدگی طاری ہو گئی ہے۔ یہ کسی انسان کے کلام کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔